حمد و ثنا، بڑھائی، کبریائی، یکتائی، وحدانیت اللہ عز و جل کے لیے۔ درود و سلام امام الہدا، امام الاتقیاء، امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان لوگوں کی قبروں پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ ان کی قبروں کو بھی نور سے منور فرمائے جنہوں نے کسی بھی لحاظ سے دین کو تقویت دی، دین کا اشاعت میں حصہ ڈالا، اپنی قربانی دی، وقت کی، مال کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں سے راضی ہو جائے۔ مختصر تعریف اور درود کے بعد آج کا خطبہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ رسول کائنات علیہ السلام کی ولادت و سعادت ربیع الاول میں ہوئی، اور پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کا بچپن اور ابتدائی اسلام کی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ تو آج کا جو خطبہ ہے اس کا عنوان اس سے ذرا ہٹ کر ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان ہے۔ جب تک کسی بھی شخصیت، کسی بھی چیز اور کسی بھی معاملے کی اہمیت کا انسان کو نہیں معلوم ہوتا، اس وقت تک وہ اس کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کرتا۔ بعض کو بتانے کے لیے کہتے ہیں میرے تعلق، میری پہچان بہت دور تک ہے، مجھے حکومتی لوگ جانتے ہیں، بڑے بڑے وزراء کے ساتھ میرا تعلق ہے، وہ مجھے جانتے ہیں۔ اور کوئی اس سے اوپر جائے گا تو وہ کہے گا فلاں ملک کے فلاں صدر کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کی فلاں ایجنسی کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلق ہیں۔ یعنی ہر کوئی بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ دوسرے کو زیر کریں اپنا آپ بڑا دکھانے کی۔ لیکن رسول کائنات علیہ السلام کی شخصیت، آپ علیہ السلام کی ذات، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام کا حسب نسب، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کی عبادات، ہر چیز کو مکمل بنایا ہے۔ تو ان مکمل سیرت والی شخصیت کا تعارف جو ہے لوگ تو کرتے ہی کرتے ہیں، دنیا میں کہیں اور اپنے تو اپنے ہی کرتے ہیں، بیگانے بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے صحیح حدیث ایک رکھنا چاہتا ہوں مسند احمد کی۔ حضرت سلمہ بن سلامہ بدری صحابی ہیں، رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں اس وقت بچپنا تھا میرا، بنو عبد العشر ایک یہودیوں کا قبیلہ ہے، میں ان کے درمیان میں رہنا والا تھا۔ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، چادر میرے اوپر تھی، اور ایک یہودی جو ہے وہ آیا، لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور وہاں وہ کچھ باتیں کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، قیامت آئے گی، میزان عمل ہوگا، جنت اور جہنم ملے گی۔ ان مشرکین کو کہ جو لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، جو مر گیا بس ختم، تو ان کو وہ سمجھا رہا ہے۔ جب ان کو سمجھا رہا ہے پھر وہ فرماتے ہیں، حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ، میں گھر سے اٹھا اور اس مجلس میں چلا گیا۔ وہ شخص مجھے دیکھتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ بچہ زندہ رہا، لمبی عمر پائی، یہ اس نبی اور رسول کو ملے گا جو اس علاقے سے یعنی مکہ اور یمن کی طرف سے اشارہ کیے ادھر سے آئے گا۔ حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات پوری گزری نہیں تھی کہ رسول کائنات علیہ السلام کی نبوت کا اعلان ہو گیا۔ وہ یہودی جو ہمیں سمجھا رہا تھا اس کو میں نے دیکھا، وہ اسلام کی طرف آئے نہیں ہوا۔ اور ہم نے جب دعوت کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، تو جب ہم نے دعوت کو سنا تو فآمنا بہ وکفر بہ، کہ ہم تو ایمان لائے ان کے ساتھ، اور اس شخص نے جو ہمیں بتا رہا تھا کہ اس علاقے سے ایک نبی اور رسول آئے گا، اس نے کفر کر دیا، انکار کر دیا۔
ایسے ہی تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفوں میں تو آپ علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی تھی۔ ایک اور حدیث انسانوں کی فطرت پر رکھتے ہوئے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت صفیہ بنت حوی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میرا باپ اور میرا چچا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے۔ تو رسول کائنات علیہ السلام کے پاس جب گئے اور واپس آئے، اب ان کا بچپنا حضرت صفیہ کا فرماتی ہے میں گھر میں تھی تو میرے باپ سے میرا چچا سوال کرتا ہے کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا؟ تو وہ کہنے لگے میں نے ان کو سچا پایا۔ تو انہوں نے قسم اٹھائی، اس ذات کی قسم جس نے ان کو مبعوث کیا ہے یہ سچے رسول اور پیغمبر ہے۔ جب یہ بات ہوئی پھر دوبارہ سوال کیا گیا کہ آپ ان پر ایمان نہیں لائیں گے؟ تو وہ کہنے لگا میں ایمان ضد کی وجہ سے نہیں لاؤں گا کہ ہمارے خاندان سے یہ نبی نہیں آیا، اس کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں، ساری جناب تعریفیں موجود ہیں جو ہم نے پڑھی اور سنی ہے، لیکن یہ سچا بھی ہے۔ ایمان اس لیے نہیں لا رہا کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں آیا۔ یہ آپ علیہ السلام کی پہچان ہے پیغاموں میں جو آپ کو نہیں مانتے۔ تو یہاں چند چیزوں کا ذکر کروں گا کہ رسول کائنات علیہ السلام کی تعریف اللہ اس پر کرتا ہے، زمین پر مومن بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ دنیاوی چیزیں کچھ زندہ ہیں اور کچھ بے جان ہیں، وہ بھی آپ کی پہچان اور معرفت رکھتی ہیں۔ تو رسول کائنات علیہ السلام کی پہچان میں آپ علیہ السلام نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارف العالم، فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے مکے میں سلام کیا کرتا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے نبی نہیں بنایا، لیکن آج بھی میں اس پتھر کو جانتا اور پہچانتا ہوں۔ پتھر بے جان ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ہم کچھ کرتے نہیں، 2-3 نمازیں پڑھی، کوئی خواب اچھا دیکھ لیا، کوئی اچھا کام کر دیا، اس کو میڈیا کے اوپر ایسے ثابت کرنا کہ جیسے میرے جیسا نیک آدمی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت نبی نہیں بنا تھا، آپ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ یہ پتھر جو مجھے آتے جاتے سلام کرتا ہے۔ ہماری کوئی ایک دفعہ کہیں سے کوئی کرشمہ اللہ کی طرف سے ہو جائے کہ راستے جاتے ہوئے گاڑی سے بچ جائے روڈ ایکسیڈنٹ سے، تو پھر ہم اپنی کرامتیں شروع کر لیتے ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں، میری وجہ سے یہ سارے بچ گئے، میں نے یہ کر دیا ہے، مجھے یوں ہو گیا۔ رسول کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت نبی نہیں تھا، مکے میں وہ پڑا ہوا پتھر جب بھی میں گزرتا مجھے سلام کرتا، میں آج بھی اس کو جانتا ہوں۔ یہ سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ کوئی بھی اچھائی اگر ہمارے ساتھ جڑتی ہے اس کی تعریفات اس کے پول نہ باندھیں، یہ نہ ہو کہ وہ کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے لیے وبال جان بن جائے۔ بڑی بڑی نیکیاں اس لیے ضائع ہو جاتی ہے، انسان میں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، شہرت مقصود ہوتی ہے۔ وہ خطبہ دے، اکثر یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے بھائیوں نماز بھی پڑھو، کوئی بھی نیک کام کرو، شہرت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، دل کو صاف رکھو، دل میں ایسی محل کچیل نہ لاؤ کہ لوگوں کے درمیان میری بڑھائی بیان ہو، لوگ کہیں کہ بلے بڑا اچھا مالی ہے، بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا واعظ ہے۔ اگر یہ باتیں میرے اور آپ کے دل میں کسی بھی لحاظ سے ہے، بظاہر ہم نیک ہے، اللہ کی قسم دل سے ہم نیک نہیں، جب ہم دل سے نیک نہیں کامیاب نہیں۔ محاسبہ کریں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پتھر مجھے اس وقت سے سلام کر رہا ہے جب میں نبی نہیں تھا۔ تو یہاں بڑی بڑی باتیں، جتنی بھی باتیں کی جائیں کم ہیں۔ رسول کائنات علیہ السلام نبوت کے بعد ہو سکتا ہے کہ لوگ عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں، نبوت کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ موجود ہیں، پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ حرکت میں آ گیا۔ تو رسول کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اثبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدا، کہ احد ثابت رہے، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ان کے لیے بڑی ہی زبردست بات ہے، ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے
جو لوگ کہتے ہیں حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر دین سے پھر گئے، رسول کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو کہ اے پہاڑ اسکت، ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں تجھ پر ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، شہید مستقبل میں ہونے والے ہیں۔ رسول کائنات علیہ السلام کی مبارک زبان سے ان کے لیے شہادت کی نکلی ہے۔ شہادت موت کے وقت آتی ہے، زندہ کو شہادت نہیں ہوتی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں شہید ہوں، چلتا پھرتا ہو غریب میں، کہہ کہ میں تو شہید ہوں نا۔ جیسے ان لوگوں نے بنوٹی باتیں بنائی کہ رسول کائنات علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، 3 کے سوا سارے دین سے پھر گئے۔ اب 3 کے سوا سارے دین سے پھر گئے تو رسول کائنات علیہ السلام ان 2 صحابہ کے بارے میں اسی وقت فرما رہے ہیں یہ دونوں شہید ہوں گے۔ تو شہید دین سے پھرا ہوا شہید ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے۔ جو دین سے پھر جائے وہ مرتد ہوتا ہے، شہید نہیں ہوتا۔ تو سمجھنے کی بات ہے، رسول کائنات علیہ السلام سے وہ پتھر بھی محبت کرتا ہے، صدیق بھی محبت کرتا ہے، عثمان اور عمر بھی محبت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں آذا جبل یحبونا ونحبہ، یہ جو پہاڑ ہے یہ ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، یہ بے جان ہے، اس کے اندر جان نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں چند دن پہلے محبت کا اظہار ہوا ہے، وہ ہم لوگوں نے کام کر دیے ہیں جن کو اسلام دیکھنا بھی نہیں سننا چاہتا، سننا تو بہت دور ہے، ان پر نظر بھی نہیں ڈالنا چاہتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھنٹی کی آواز سنتے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور ساتھ والے سے پوچھتے جو صحابہ میں سے کوئی ساتھ ہوتا، اب اس گھنٹی کی آواز تو نہیں آ رہی۔ جب صحابہ کہتے ہیں اس آواز نہیں آ رہی، آپ اپنی انگلی کو کانوں سے نکال لیتے۔ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، باجے تماشے سب ہمیں دین کے لیے ملے ہیں، مذاق دین کے ساتھ کر رہے ہیں، پھر بھی ہم محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ تبرہ کی جاتی ہے، ہم خاموش رہتے ہیں، ہم بڑے ہی محب ہیں کہ صحابہ میں کہنے والا مولوی کہہ رہا ہے وہ تو غریب لوگ تھے، وہ غریب تھے، آج کا مسلمان امیر ہے، مسجد کے گلے میں 100 روپے ڈال دے، پورا ہفتہ وہ تو لوگوں کو بتاتا ہے میں 100 روپے پا گیا ہے۔ وہ غریب تھے جو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ وہ غریب تھے جو ہزار اشر کے ایک ہی مجلس میں لاکھ رسول کی خدمت پیش کر دیتے۔ وہ غریب تھے جو 100 گھوڑا ایک ہی مجلس میں لاکھ رسول کو دے دیتے تھے۔ وہ غریب تھے۔ آج ہم امیر ہیں، آج ہم امیر ہیں، یہ تو چائنا کی مہربانی ہے، انہوں نے لینڈ ہمیں دے دی ہے، ہم نے دکھلاوا کیا اور اچھی طرح کیا اور صحابہ کو بھی معاف نہیں کیا، ان کو ماننا ہی نہیں آیا۔ کن کو دین سکھلانا چاہتے ہیں؟ ان مقدس شخصیات کو جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا تمہارا ایمان ہوگا تب تم ہدایت پاؤ گے۔ انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا، بات کو مکمل کر لینا چاہیے، صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار والے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا، صحیح مسلم کی روایت ہے، رکھیں وہ روزہ، کریں صدقات، لیکن یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چاند اور آپ کی پہچان درختوں میں بھی تھی، درخت بھی آپ کو پہچانتے تھے۔ رسول کائنات علیہ السلام ایک دفعہ نکلے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو قضاء حاجت آئی ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے پیچھے آپ چھپ کر اپنی حاجت کو پورا کر لیتے۔ تو رسول کائنات علیہ السلام نے دیکھا ایک درخت ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، دور دور دونوں درخت ہیں۔ آپ نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کی کو پکڑا، وہ دونوں درخت آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، درمیان میں وہ جمع ہو گئے، دونوں ایک ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ رسول کائنات علیہ السلام نے اس کے آڑ میں ان کے پیچھے اپنی حاجت کو مکمل کیا، اور جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے وہ درخت بھی اپنی جگہ پر لوٹ گئے۔ یہ آپ کی تعریف ہے، یہ آپ کو اللہ نے شرف دیا تھا، درخت بھی آپ کی عزت بن گئی،
لیکن آج ہم دیکھیں ہم کس اعتبار سے کس لحاظ سے عزت کرتے ہیں، بس اپنے ہی من میں دیکھتے ہیں، کسی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص جب اپنا محاسبہ کرے گا اس کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی میں دین پر ہوں یا دین سے دور ہوں، دین پر ہوں یا دین کے نام پر کچھ اور کر رہا ہوں۔ رسول کائنات علیہ السلام کی عزت مرتبہ اور مقام ہر لحاظ سے بلند ہے، اور چند دنوں کے لیے مخصوص نہیں، پچھلے جمعے میں نے کہا تھا چند دنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کی تعریف کرنا اور پھر چھوڑ دینا، یہ ناقص ایمان کی نشانی ہے، مکمل ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ہر وقت کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ وہ کسی بھی وقت اپنے دل سے محبت کو نکالتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا وہی لمحہ موت کا حال ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وہ خالی ہو تو اس کا کیا بنے گا؟ آپ علیہ السلام کی محبت بڑی ہی داستانوں کے ساتھ موجود ہے۔ صحابہ اتنی قربانیاں دیتے تھے، اتنی محبت کا اظہار کرتا تھے کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تشریف لے کر گئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو ایک چرواہ بکریاں چرانے والا وہ اپنی بکریوں کے ساتھ جنگل میں گئے، تو وہ جب جنگل میں تھا ایک بھیڑیا آیا، اس کی بکری کو اٹھا کے لے گیا۔ وہ شخص پیچھے دوڑتا ہے، جب وہ پیچھے دوڑتا ہے تو بھیڑیے سے ملاقات ہوتی ہے، بھیڑیا اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اب وہ شخص پریشان ہوا کہ جانور تو بولتے نہیں ہے، یہ درندہ ہو کر میرے ساتھ بول رہا ہے۔ وہ جانور کیا کہتا ہے؟ الا تتق اللہ، کہ اللہ سے ڈر، اللہ نے مجھے کھانے کے لیے رزق دیا اور تو چھیننے آ گئے۔ اب وہ شخص بڑا ہی پریشان ہوا، پھر وہ صاحب بھیڑیا کہتا ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، الا اخبرک باعجب من ذلک، میں اس سے بھی زیادہ عجیب خبر تجھے دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیثرب یخبر الناس بانباء ما قد سبق، کہ یثرب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور لوگوں کو سابقہ گزری ہوئی خبریں دے رہے ہیں، جو پہلے گزر چکا ہے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم نوح، سارے کے حالات زندگی وہ بیان کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جتنی بھی خبریں ہیں وہ ساری دے رہے ہیں۔ اب وہ شخص وہاں سے دوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے وہ ساری بات سنائی، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، ایسے اس بھیڑیے نے مجھے کہا اور میں یہ تصدیق کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے۔ بہرحال بعض روایات میں ہے کہ وہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے باہر سوال کیا گیا تھا، انہوں نے فرمایا اگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تو یہ سچ ہے کہ ایک جانور ہم کلام ہوگا۔ تو آپ نے پھر فرمایا والذی نفسی بیدی لا تقوم الساعة حتی یکلم السباع، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک درندے جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ہم کلام نہ ہو رہے۔ بعد میں جانور بھی ترجمہ کی ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ جو انسان پر برسایا جانے والا کوڑا ہے اور اس کی جوتے کا تسمہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہم کلام ہو۔ اس سے بھی بڑی آپ نے بات کی، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر میں نہیں ہوگا، اس کے گھر والے جو بھی معاملہ کریں گے اس کی رات اس کو خبر دے دے۔ یہ بظاہر عقل نہیں مانتی کہ جانور کسی سے بولے، جوتے کا تسمہ بولے یا پھر کوڑا بولے، لیکن صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تمہارا نبی رسول پیغمبر یہ کہتا ہے تو انہوں نے فرمایا اگر اللہ کے رسول نے فرمایا تو یہ سچ ہے، جوتے کا تسمہ بھی بولے گا اور کوڑا بھی بولے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول کائنات علیہ السلام فرمایا اور وہ کام نہ ہو۔ یہ محبت ہے، آپ کی پہچان ہے، معرفت ہے، بڑی بڑی باتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر لحاظ سے محبت کرنا میرا اور آپ کا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی صرف یہ پہچان نہ رکھیں کہ مسجد میں پہچان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں مسجد میں بیان کرنی ہے، بازار میں تو ہمیں کسی کو نکال ہی نہیں سکتے ہو کہ بابا تم مولوی ہو گئے، تو کل تو تین ٹھیکیدار بن گئے، کیونکہ ہمیں باتیں کیا آتی ہیں۔ آپ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر توحید کی دعوت نہیں دے سکتے، کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتے، برائی سے منع نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا فتویٰ یہ ہے تو کب سے امام مسجد بن گیا، تو کب کا حاجی بن گیا، تجھے کس نے دین کا ٹھیکیدار بنا دیا؟ یہ تو صرف مولویوں کا کام ہے، اور اللہ کی پناہ ہے ہم لوگ بھی گنہگار ہیں،
ہم بھی یہاں پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں مگر ہم بھی نہیں کرتے. میرے بھائیوں یہ سب کی ذمہ داری ہے, یہ سبھی کی ذمہ داری ہے. ہم بہترین امت ہیں, پہچانیے اپنے نبی کو. آپ کو درندے پہچانتے ہیں, پرندے پہچانتے ہیں, آپ کو ایک سوکھی ہوئی لکڑی پہچانتی ہے, آپ کو شیر بھی پہچانتے ہیں. تو دونوں روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے کر گئے تو ایک لکڑی کا کھجور کا تنا تھا, اس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر جمعہ پڑھایا کرتے تھے, خطبہ دیا کرتے تھے, واعظ و نصیحت کرتے تھے. تو ایک صحابی نے اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بنوا. وہ صحابی ممبر بنوا کر لائے. جب ممبر کو رکھا, جو وہ تنا تھا وہ خشک لکڑی تھی, اس کو مسجد سے اٹھا کر مسجد کے سین میں رکھ دیا. تو حدیث میں آتا ہے وہ ایسے رو رہا تھا جیسے بچہ روتا ہے. تو رسول کائنات علیہ السلام وہاں سے اس کے پاس گئے اور اس کو خاموش کروایا کہ یہ آپ سے ان کی محبت تھی, آپ کی ان میں معرفت تھی, پہچان تھی, بے جان ہے, ان سے سوال ہی نہیں, لیکن وہ آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے, میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ اللہ نے ان کو ہر لحاظ سے مکمل بنایا. وہ علمی طور پر تھے, فقہی طور پر تھے, عبادات میں, معاملات میں, اخلاقیات میں, ہر لحاظ میں آپ کی زندگی قابل تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سفینہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سفر پر نکلے. واقعہ بڑا ہی طویل ہے بہرحال کہ اختصار کی طرف. وہ سفر پر تھے, کشتی ٹوٹ گئی, وہ رات پھرتے پھراتے شام پڑ گئی, ایک جنگل میں چلے گئے. اب دیکھا سامنے سے شیر دھاڑتا ہوا آ رہا ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا, کہنے لگے یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطعت رأسه. کہ جب شیر کو مخاطب کیا, اے ابو الحارث, اے شیر, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. فرماتے ہیں میں نے جب یہ کہا تو شیر جھکتا ہوا, اپنے سر کو جھکاتا ہوا میرے پاس آ گیا اور ساری رات میرا پہرا بھی دیتا رہا. اور صبح جب مجھے الوداع کرنے کے لیے راستے پر لا کر کھڑا ہوا, اونچی اونچی آوازیں نکالنے شروع کر دی. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے الوداع کر رہا ہے, مجھے اپنے الفاظ میں کہ سفر پر بھیجتے ہوئے دعا دے رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لحاظ سے محبت. ایک بڑا عام واقعہ اکثر میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ آپ کے پاس مدینہ میں کچھ انصار میں سے آئے صحابہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وہ پاگل ہو گیا, وہ باغ میں کھلا ہے, کسی کو نزدیک نہیں آنے دے گا. تو رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا چلاؤ میرے ساتھ. تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں اور دیگر صحابہ بھی. تو رسول کائنات علیہ السلام بھی ساتھ ہیں. جب باغ کے اس دروازے پر پہنچے, آپ نے دیکھا کہ اونٹ پرلی طرف سے دوڑنا اسے شروع کر دی ہے. تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو نقصان دے گا, آپ پیچھے ہوتے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں کرتا, آپ وہیں کھڑے رہے. تو بعض نے کہا کہ وہ آیا اور اس نے اپنی گردن کو جھکا لیا. بعض نے کہا کہ نہیں, وہ آیا اور اس نے اپنا سر جو ہے آپ کے پاؤں مبارک میں رکھ دیا. آپ نے اس کو ڈھکیل ڈالی اور اس کے مالک کے حوالے کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ آپ کو جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان دو پہاڑوں کے درمیان, ان دو مدینے کے جو پہاڑ ہیں, میدان ہیں, ان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری مجھے جانتی بھی اور پہچانتی بھی. جب بھی میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں وہ مجھے سلام بھی کرتی ہے, مجھے جان اور پہچان رکھتی میرے ساتھ. ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ قربانی کے موقع پر جانور ذبح شروع کرنے کیے. وہ تو آپ نے 100 جو کیے ہیں وہ حج کے موقع پر ہیں. تو آپ علیہ السلام کے پاس 5 یا 6, بعض نے 7 بھی لکھا ہے, اونٹنیاں تھی ذبح کرنے کے لیے, نہار کرنے کے لیے. تو رسول کائنات علیہ السلام صرف اپنی جگہ پر ہی رہے, آگے آپ کو بڑھنا نہیں کہا. آپ وہیں کھڑے رہے, اونٹنیاں خود بخود اپنے آپ کو جھکاتی اور آپ سے وہ نہار ہونا شروع ہو گئی. یہ آپ کی تعریف ہے, یہ آپ کی پہچان ہے. اللہ نے ہر چیز میں آپ کی پہچان ڈالی ہے, لیکن جو ہم پہچان ہم نے بنا رکھی ہے اللہ کی قسم وہ اسلام میں نہیں ہے, وہ انسان میں نہیں ہے. انسان ہو, اب آپ کہہ رہے ہیں, سوچیں گے کہ مولوی صاحب انسان کہہ رہے ہیں. جی میں انسان کہہ رہا ہوں. اللہ نے 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین بنایا. جب انسان نہیں رہتا پھر اللہ بھی فرماتے اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے, ذلیل ہے. وہ انسان ہی نہیں جو اپنے اللہ کی معرفت نہیں رکھتا.
کوئی انسان ہی نہیں اس وقت میں جو خاتم النبیین محمد رسول اللہ کو مانتا ہی نہیں، وہ کیسے انسان ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کا انکار کرتا ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کریں گے، ہم نے یقین جانے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں۔ ویسے ہی گپیں سنائیں گے، ہماری گپیں ہانکنے کی بڑی عادت ہے، بڑی بڑی داستانیں سنائیں گے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، فضول بحثوں میں پڑ گئے، فضول معاملات میں پڑ گئے۔ جو نماز فرض ہے، عقیدہ ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اپنی زکوٰۃ نکالے، روزے رکھے، حج کرے، اس کام کو ہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہمیں کوئی ہر مولوی کوئی نیا کام بتائے، ہم سب تیار ہیں، نیا کام بتا دیں، وہ کسی بھی جماعت سے ہو، کوئی بھی نیا کام آگے میں آتا ہے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں یہ یا 1400 سال گزرنے کے بعد نیا دین آ گیا۔ اور میرے بھائیوں، کسی نے آپ کی جگہ جواب نہیں دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کی عزت، آپ کا مرتبہ اور مقام ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، صرف باتوں سے ثابت نہیں ہونا چاہیے، عملاً ثابت ہونا چاہیے۔ عملاً صحابہ کی سیرت کو دیکھیں اور آپ علیہ السلام کے جناب نواسوں کی سیرت کو دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام سے محبت ہر لحاظ سے وہ لوگ کرتے تھے۔ میرے اور آپ کی محبت میں کمی ہے۔ میں آخری ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ محبت کے تقاضے پڑھاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس انداز میں ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی ہی سادی حدیث ہے اور بڑی جامع حدیث ہے۔ فرمایا اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے، اپنے اہل و عیال سے، حتیٰ کہ پوری انسانیت سے بڑھ کے میرے ساتھ محبت اور پیار نہیں کرتا۔ اب دیکھ لیں، مجھے اور آپ کو محبت اپنے مال و متاع سے ہے، مجھے اور آپ کو محبت اپنی اولاد سے ہے، مجھے اور آپ کو محبت اپنے کاروبار سے ہے، مجھے اور آپ کو محبت اپنی بات سے ہے کہ میں نے یہ کہا ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں۔ تو دیکھیں اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہم ان کی کتنی سنتوں کو آباد کر رہے ہیں، کتنی سنتیں ہمارے روزانہ کی زندگی میں آ رہی ہیں، کتنی مرتبہ ہم اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی سستی ہے، پھر جان لیں ہم ابھی تک مومن نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان